آپ فرمائیے، بڑی اچھی بات ہے کہ معرفت ضروری ہے۔ دیکھیے یہ جو اسماء حسنہ ہے نا، ان کی عظمتیں، برکتیں، تو انسان کی جو عظمت ہے وہ اللہ کے ناموں کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید قرآن رشید میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا وہ زمین میں فتنہ اور فساد کریں گے۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسماء کا علم عطا کیا۔ یہاں مفسرین نے بھی کچھ نے لکھا ہے، اور عام طور پر جب بیان کیا جاتا ہے تو جو وائزین وغیرہ ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں یہ درخت کا علم بھی دے دیا، تو یہ جناب پنکھے کا بھی بتا دیا، تو یہ اس گلدان کا بھی بتا دیا، یہ نام سکھا دیے۔ یہ نام نہیں ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، وہ اسماء و صفات الہیہ، یعنی اللہ رب العالمین کی وہ جو صفات ہیں وہ اس کا علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا کہ وہ رحمان ہے تو رحمان کیوں ہے، وہ رحیم ہے تو کس طریقے سے ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ تو پھر یہ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے، اللہ ہمیشہ سے ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے، لیکن ان صفات کا ظہور کب ہوتا ہے؟ جیسے وہ خالق ہے تو خالق تو وہ ازل سے ہے، لیکن وہ خالق ہوا کب؟ جب مخلوق اس نے بنائی۔ اسی طریقے سے وہ رحمان ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، لیکن جب اس نے کسی پر رحم کیا تو اس صفت کا ظہور ہوا۔ تو اللہ کو اس کے اسماء و صفات کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہے نا اسماء کی، ان کی جو برکات آپ پاتے ہیں تو وہ ناموں سے پکار کے پاتے ہیں۔ جیسے حضرت نے کہا کہ اگر کوئی یہ جو ہے نا وہ اللہ سے رحم مانگ رہا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کو جو ہے نا وہ شدید العقاب کہہ رہے ہیں، قہار کہہ کے بلا رہا ہے، تو یہ تو طریقہ نہیں ہوگا۔ جب آپ اس سے رحم طلب کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے یا رحمان یا رحیم۔ جب آپ اس سے رزق طلب کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ تو رب ہے، تو پالن نہار ہے، تو رزاق ہے، تو ہمیں عطا فرما۔ اور دیکھیے دعا مانگنے کا طریقہ، ہمیں ایک تو اللہ کے اسماء کا وسیلہ دینا چاہیے اور اس کی صفات کا وسیلہ دینا چاہیے، یہ سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ لیکن یہ سب سے بہترین وسیلہ کہہ کے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم وسیلے کا سرے سے جو ہے نا وہ انکار کر دیں۔ نبیوں کا وسیلہ، ولیوں کا وسیلہ، اولیاء اللہ کا، اہل بیت اطہار کا، یہ تمام وسیلے ہمارے ہاں بالکل جائز ہیں، لیکن سب سے بہترین وسیلہ اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کا ہے۔ پھر آگے بڑھیے تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں دعا کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پہلے اس کی عظمت، کبریائی، پاکی بیان کرنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے کہ ہم تو عاجز ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم نے جھکنا ہے تو تیرے سامنے، ہم نے پکارنا ہے تو تجھے پکارنا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا ہے، دعا پیش کرنی ہے۔ اور میں ناظرین سے کہوں گا کہ یہ دیکھیے جو آخری ایام ہے یہ مانگنے کے ہیں نا، ان دنوں میں جو آدمی سارا دن مزدوری کرے، محنت کرے، اور شام کے وقت 1 گھنٹہ آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ سارا کام آپ کا بگاڑ دے اور توجہ ہی نہ کرے، تو آپ اس کو دل سے پیسے دیں گے شام کو؟ یقیناً آپ ناراض ہوں گے کہ بھئی تو نے کام ہی خراب کر دیا۔ پورا مہینہ ہم جو ہے نا وہ عبادتیں کر کے آ رہے ہیں اور آخر میں ہم مارکیٹوں میں جا رہے ہیں۔ مارکیٹ میں جانا بری بات نہیں ہے، آپ ضرورت کے لیے جائیں، لیکن سارا زور ہی وہاں صرف کر دیں تو یہ مانگنے کے لمحات ہیں، یہ اللہ سے لینے کے، یہ آپ کو مزدوری ملنے کا۔ صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کا جو اجر و ثواب ہے کیا وہ لیلۃ القدر میں ملتا ہے؟ کب ملتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، جب مزدور اپنی مزدوری اختتام پذیر کرتا ہے تو تب اس کو جو ہے نا وہ دنیا میں معاملات ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین یہ اجر جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اور رمضان میں جو لیلۃ الجائزہ ہے جس کو چاند رات کہتے ہیں، جتنے لوگ رمضان میں بخشے جاتے ہیں اس سے زیادہ وہ اس رات کو بخشے جاتے ہیں۔ تو یہ مانگنے کے لمحات ہیں، اللہ کو سے مانگیں، اور مانگیں تو درود پڑھ کے مانگیں۔ یہ میں بڑی اصولی بات، لوگ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں یہ دے دے، بھئی پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، لیکن درود بھی پورا پڑھیں، دم کٹا درود نہ پڑھیں، صلاۃ البترا نہ پڑھیں۔ درود، حضور صحابہ سے نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سا درود ہے جو دم کٹا ہے؟ حضور نے فرمایا مجھ پر پڑھو، میری آل پر نہ پڑھو۔ تو نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ عرض کرنے کے لیے ان کی اولاد کا وسیلہ پیش کرنا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ جس نے آج کی رات مانگنا ہے نا، ویسے تو ام المومنین حضرت عائشہ کو اور جو لیلۃ القدر کے حوالے سے دعا ہے اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا مانگنی چاہیے. لیکن میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں وظیفہ یہ بتا دو یہ بتا دو. میں بہترین راستہ جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی دعائیں قبول کروانی ہے نا تو رات کو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس کا ثواب اور پہنچائیں بارگاہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زہرا پاک میں، اور عرض کریں کہ آپ اپنے بابا جان سے کہیے کہ وہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اس طریقے سے جو حاضری دے گا، یہ یہاں کے لیے نہیں، میں وہاں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، روضہ رسول پہ جب جاؤ نا تو پہلے بارگاہ زہرا پہ جاؤ اور وہاں سے کہو کہ بابا جان سے کہیے، اور پھر وہاں جائیں گے تو پھر دیکھیے اگر عطا نہ ہو تو پھر بتانا. جو سزا آپ میرے لیے تعین کریں، میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، میں اس سزا کے لیے تیار ہوں. ارے بابا بارگاہ زہرا میں حاضر ہو کر آپ جب استغاثہ پیش کریں گے، مانگنا اللہ سے ہی ہے، لیکن جب وہاں سے کریں گے نا تو اللہ رب العالمین آپ کی سنے گا. تو آج کی رات آپ اپنے لیے مانگیں، سب کے لیے مانگیں، اہل بیت اطہار کا صدقہ مانگیں، نبی علیہ السلام کا صدقہ جو ہے نا وہ مانگیں، ان کا وسیلہ پیش کریں. اولیاء اللہ کا انشاءاللہ عطاؤں کی بارش ہوگی، اور اسماء الحسنہ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے مانگنا. جی علامہ صاحب آپ فرمائیے، جیسے کہا نا کہ بی بی زہرا سے سلام اللہ علیہ سے مطلب ان کو وسیلہ بنائیں، تو پھر معرفت الہی تو تب ملے گی جب آپ کو معرفت رسول ہوگی، معرفت اہل بیت ہوگی. تو یہ بھی کتنا ضروری ہے، اس پر بھی پھر اب تو بات یہاں پہنچ چکی ہے. مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا، میں اس کو تھوڑا روایات کی روشنی میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں، اسی میں آپ کے سوال کا جواب بھی ہوگا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. یہاں تک جو ہے نا وہی ہے. جب پروردگار نے اعلان کیا ملائکہ کی محفل میں کہ میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا پروردگار کس کو بنانے جا رہا ہے؟ جو دنگا و فساد کرے، جو خون ریزی کرے گا، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اپنے آپ کو پیش کیا. پروردگار نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب یہاں پر ان کو چپ تو کروا دیا، لیکن پھر پروردگار نے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. پروردگار نے اسماء کا علم پہلے حضرت آدم کو دیا اور پھر بعین ہی ملائکہ کے سامنے اسے وَثُمَّ عَرَضَهُمْ، یعنی پھر جو ہے نا ملائکہ کے سامنے قَالَ أَنبِئُونِي هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب بتاؤ یہاں پر، یعنی تم کہتے ہو نا کہ ہم اب بتاؤ کہ کیا، ہاں جو تم کہہ رہے تھے. اچھا اب یہاں پر جو ہے نا روایت بتاتی کہ مسئلہ کیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار نے ملائکہ کو خلق کیا ہے، جو سجدے میں وہ سجدے میں، جو رکوع میں وہ رکوع میں، جو تسبیح میں وہ تسبیح میں. اچھا اب اللہ نے انسان کو جو ہے نا عقل دی ہے، استنباط شرعی اسے کہتے ہیں. پروردگار نے جب آسمان سے پردہ ہٹایا نا تو ہماری روایت کے مطابق پنجتن پاک کے نام دکھائے تھے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. پھر فرمایا کہ اب تم بتاؤ. ملائکہ نے کہا ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتا دیا، کمپیوٹر کی طرح جو فیڈ کر دیا ہمارے اندر. لیکن حضرت آدم نے کیا کہا؟ پروردگار میں سمجھ گیا، میری ڈیوٹی ہے دنیا میں جا کر تیری معرفت کروانا. تو نے مجھے اسماء دکھا دیے، میں سمجھ گیا، میں دنیا کو بتاؤں گا محمد کو دیکھ کر محمود کو پہچان. واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. علی کو دیکھ کر علی العلا کو پہچان. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ کو دیکھ کر فاطر السماوات. پیغمبر بہت شکریہ علامہ صاحب نے وقت دیا، آپ نے وقت دیا.